نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ آج ہم ایک ایسی نورانی اور عرفانی تقریب کا حصہ ہیں جس تقریب کے ہوتے رہنے سے اس کائنات کی رانائی، اس کا شباب، اس کے آبشارے، اس کے مرغدارے، اس کی رونقیں جوں کی توں برقرار رہیں گی۔ اگر یہ تقریبات منعقد ہوتی رہی اور اللہ کے بندے اپنے بچوں کے حفظ کلام اللہ پر خوشی کا اظہار کرتے رہے، خدا کی قسم اس نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار یہ نبوی سیرت ہے، صحابہ کی سیرت ہے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے۔ یہ بچہ تو حافظ قرآن ہوا ہے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو مکمل کیا تو پورے مدینہ پاک کی دعوت کی اور اس درجے خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر، یوں فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی میں اللہ کی مجھے کروڑ نعمتیں ملی، لیکن جتنا مجھے خوشی کا اظہار اللہ کے قرآن ملنے پر ہوا، اتنی خوشی کا اظہار میرے کسی چیز پر نہیں۔ اس لیے میں سب سے پہلے تو اس بچے کے والد گرامی، چونکہ جب کوئی کامیابی ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کامیابی کے پیچھے گارجن، استاد محترم، نظام مدرسہ، یہ ساری اور بچہ، ان چار چیزوں سے مل کر ایک کامیابی وجود میں آتی ہے۔ یقیناً ساجد بھائی، ان کی اہلیہ، ان کے گھر والوں نے اس بچے کے ساتھ جو تعاون کیا ہوگا، اس کو مسلسل بھیجنے میں، اس کی دیکھ بھال کرنے میں، اس کی ڈریس کا انتظام کرنے میں، اس کو ٹائم پر حاضری دلانے میں، یقیناً یہ اسی کیٹیگری میں ہے کہ جس کیٹیگری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو کھڑا کیا۔ اس لیے کہ اور اگر یہ اللہ کے نزدیک اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں بھیجنے کی قدر نہ ہوتی، منزلت نہ ہوتی، تو یہ اعلان کبھی نہ کیا جاتا کہ کل قیامت میں اسٹیج لگا ہوگا، انبیاء علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوں گے، ساری دنیا کے ابطال و اقطاب بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت سے ایک تاج والد گرامی کے سر پر اور ایک تاج والدہ گرامیہ کے سر پر۔ اتنا بڑا اعزاز، وہ تو دارالعلوم میں قاری صاحب کے پاس پڑھنے گئے نہیں، لیکن ان کا تعاون یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس مادیت اور فتنے کے دور میں اس سلسلے روحانی کے ساتھ جوڑا۔ اللہ اکبر، کہ جس کا ایک سرا اگر جناب قاری توقیر صاحب کی درسگاہ سے جڑتا ہے تو اس کا ایک سرا عرش الہی اور اللہ کی ذات سے جڑتا ہے۔ اس لیے بھائی، حفظ کلام اللہ ایسی عجیب نعمت ہے کہ جس وقت قاری قرآن اپنے اس میں بیٹھ کر پڑھاتا ہے اور بچے اس کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، ہائے ہائے، یہ فرمایا کہ یہ اس میسیج کو اپنے دل اور زبان میں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں جو میسیج اللہ کی ذات سے نکلا اور بندے کے قلب تک اللہ کے نبی اور صحابہ اور دنیا کے حفاظ اور قراء اور اساتذہ کے واسطے سے ان بچوں تک پہنچا۔ یہ ایک روحانی چین ہے۔ اس بچے نے جو بڑی جذباتی تقریر کی، میں کہتا ہوں واقعتاً ایسے جذباتی اور ایسے فعال اور انتہائی درد رکھنے والے علماء اور صلحاء کی اس امت کو ضرورت ہے، اور یہی معصوم بچے جو آج بھڑک بھڑک کر بولتے ہیں، کل کو انہی کی شکل میں اللہ اپنے زمانے کے رشید احمد گنگوہی پیدا کرتے ہیں۔ انہی بچوں میں کل اللہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا قاسم النانوتوی صفات کے حامل علماء پیدا کرتے ہیں جو اس سستی کر راہتی انسانیت کو سنبھالنے کا کام کرتے ہیں۔ تو ایک بات میں بھائی ساجد صاحب اور ان کی اہلیہ اور ان کے گھر والے، ان کے خاندان عزیز و قریب، اور ہے یہ فرمایا ایک حافظ قرآن خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم اپنے اعمال بد سے واجب ہو چکی ہوگی، اللہ ان کی سفارش اس بچے کے ذریعے سے کروائیں گے۔ اس لیے بھائی
ساجد بھائی بس میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ساری زندگی ایک ترازو میں، سن لے کیا میری بات؟ ہاں، اور یہ جو کام خدا نے آپ سے لیا ہے، خدا کی قسم اس ترازو کا آپ کی ساری زندگی کے اعمال مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کے گھر میں پہنچائی، اس لیے اللہ آپ کو مبارک فرمائے، خاندان والوں کو، بھائی جان آپ کے بیٹے سب کو، رشتہ داروں کو، آپ کے بہنوئی بیٹے سب کو مبارک فرمائے، اور سب خاندان والوں کے لیے اس بچے کے حفظ کلام اللہ کو برکتوں کے دہانے کھلنے کا ذریعہ فرمائے۔ اور بھائی یہ کام چونکہ بڑا باتوقیر ہے، اور قدرت کا کرشمہ ایسا ہے کہ اس بچے کے حصے میں استاد بھی توقیر ہی آیا، اور کلام اللہ بھی باتوقیر، کام بھی باتوقیر، اور استاد بھی باتوقیر۔ اور جب اتنی توقیرات ایک ساتھ مل جائیں، آئے ہائے تو نور علی نور ہو جائے۔ بچے نے جس انداز سے، جس سادگی کے ساتھ اور لب و لہجے کی پرکشش اور مقناطیسیت کے ساتھ بچے نے قرآن پڑھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قاری صاحب میں دو صفت اللہ نے بطور خاص رکھی ہے، اور وہی کمال عروج تک اپنے شاگردوں کو پہنچانے کی ماسٹر کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ محبت اور محنت۔ محبت اور محنت۔ محنت کا جو نور کا نقطہ ہے اسے نیچے رکھ دو تو محبت بن جائے گی، اور جب استاذ کے اندر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس کائنات کا کامل استاذ کہلاتا ہے۔ خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اپنے شاگردوں کو، کسی کو اعلمہم عبداللہ ابن مسعود فرمایا، کسی کو رئیس المفسرین فرمایا، کسی کو احیاء عثمان فرمایا، اور کسی کو اخداہم علی فرمایا، کسی کو اصدقہم ابو بکر صدیق فرمایا، یعنی استاد سند دے رہا ہے کس کو؟ شاگردوں کو۔ اور جب نبی کے مدرسۃ الصفا کہ ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد یوں کہتے ہیں، لا حجرنی ولا زجرنی، نبی نے نہ ہمیں کبھی ڈانٹا، نہ ہمیں کبھی مارا، نہ ہمیں کبھی مرغا بنایا، اور ایسی محبت اور محنت سے پڑھایا کہ صحابہ خدا کی قسم اس کائنات کے ستارے بن گئے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے پریکٹیکل ماڈل بن گئے۔ یہ دونوں صفات اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہے جو قاری صاحب نے اپنے اندر پیدا کی، اور آج یہ جھرمٹ کے ستارے جو ان کی درسگاہ کے بچے نظر آ رہے ہیں، ان کے چہروں میں اس امت کا مستقبل ہے، اس امت کے مستقبل کی روشنیاں ہیں۔ میں حضرت قاری صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں، سلامتی میں، عافیت میں خوب برکت عطا فرمائے، اور بنے اپنے مقبول بندوں میں شمار فرمائے۔ بہت کامیابی کے ساتھ آپ نے اس بچے کو اس دہلیز تک پہنچایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب کے لیے، اور حضرت ہمارے محترم جناب بھائی ساجد صاحب، اور ہمارے تمام ہی دوست احباب، یہ ہمارا بڑا پیارا ایک نظام ہے۔ اللہ آپ کی اس محنت کو امت کے ہر بچے کے لیے جو آپ سے متعلق ہے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اور بھائی آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک کلام جس کی آج ہم تقریب میں شریک ہیں، خدا کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، تبارک بالقرآن فإنہ خرج من، اے لوگوں اللہ کے کلام سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جس وقت میں بچے کا قلب قرآن پاک سے، اس کی زبان قرآن پاک کی یاد کرنے سے، اس کا ذہن اس کو یادداشت کے ذریعے سے جڑتا ہے، تو وہ کتنا نصیبے والا ہوتا ہے۔ ہم تو یہاں چند لوگ ہیں۔ ساجد بھائی آپ کو تو مبارکباد اس وقت میں مل چکی جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، قرآن اترا بھی نہیں، اور جب 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں لوح محفوظ پہ اتاری، اور فرشتوں کو پتہ چلا کہ یہ وہ مبارک کلام ہے کہ جو امت محمدیہ پر اترے گا، تو فرشتے جمع ہوئے اور یوں کہنے لگے، یا اللہ یہ کتنے مبارک لوگ ہوں گے وہ کہ جو اس قرآن کو اپنی زبان سے پڑھیں گے، کتنے مبارک لوگ ہوں گے وہ کہ جو اس قرآن کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور کتنے مبارک ہستیاں ہوں گی وہ جو اپنے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کریں گے۔ اس لیے بھائی عزیز طلبہ، یہ بات آپ سے متعلق ہے۔ آپ کو کبھی موبائل اس سے روگردہ کرے، کبھی آپ کا دوست اس سے ہٹانے کی کوشش کرے، کبھی آپ کا ماحول اور آپ کے محلے کے دوست احباب اس لائن سے آپ کو ورگلانے کی کوشش کریں، تو یاد رکھنا، اے مردود شیطان، الگ ہٹ،
میرا رشتہ حضرت قاری صاحب کے واسطے سے اس مبارک کلام سے ہے کہ جس کی مبارکبادیاں مجھے 2000 سال پہلے میرے نبی کے آنے سے تو مجھے اس برکت سے محروم کرنا چاہتا ہے. اس لیے وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ مکمل حافظ بنے گے نا. واہ 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 واہ, اللہ مبارک فرمائے. بھائی مبارک اور باتوقیر استاد کے جو باتوقیر طلبہ اور اساتذہ اور جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی وفادار ہوتے ہیں. دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک فرمائے اور ان بچوں کو اللہ اس جذبے کے ساتھ پروان چڑھائے. قدم رک نہ جائیں جو حائل ہو پردے, قدم رک نہ جائیں جو حائل ہو پردے, اٹھاتا ہٹاتا چلاتا چلا جا, سرے طور چمکی تھی جو چند ساعت دلوں پر وہ بجلی گراتا چلا. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. اس جذبے کے ساتھ حضرت قاری صاحب کی محنت رنگ لا رہی ہے اور دارالعلوم وقف ہمارے لیے ملت کے لیے ایک بہرحال سرمایہ ملت ہے, ہماری پیشانیوں کا جھومر ہے اور ہمارے سروں کا تاج ہے, اور اس کے فضلاء, اس کے جو فارغین ہیں پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, اسی نظام کا قاری صاحب ایک حصہ اور بہت کلیدی اور بنیادی حصہ ہے. اور دارالعلوم وقف نے, اس بڑے ادارے نے الحمدللہ آپ پر ایک آج سے نہیں ایک زمانے سے اعتماد کیا ہے, اور اسی شان کے ساتھ حضرت قاری صاحب اور آپ کی درسگاہ بڑھ رہی ہے. بہت دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ اس کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور نجات آخرت کا باعث بنائے اور اللہ کی محبوبیت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.